اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عزیزو، اضاعت الفرصت غصتن، فرصت ہاتھ سے کھو دینا رنج و غم کا باعث ہے۔ یعنی بندے کے ہاتھ میں جو فرصتیں ہیں، جو بندے کے پاس ٹائم ہے، اگر وہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر وہ رنج اور غم کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد اور اہل بیت محمد کے صدقے میں آپ کو عزیزوں کو جوانیاں دی ہیں۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ ٹائم یہی ہے، اپنے آپ کو منظم کریں اور صحیح جو راہ خدا ہے، خدا کی جو خوشنودی ہے، اس پر بندہ جو ہے نا چلنے کی کوشش کرے اور ان فرصتوں سے بہترین استفادہ کرے۔ اپنے درس میں، اپنی بحث میں یہی ٹائم ہے آپ کے پڑھنے کا، اور اگر یہ فرصتیں ہاتھ سے نکل گئیں اور ایج تھوڑی زیادہ ہو گئی تو پھر پریشانی بنتی ہے کہ یار کاش میں اچھا طریقے سے پڑھ لیتا تو آج جو ہے نا مطالب قرآن اور حدیث کو بہترین طریقے سے سمجھ پاتا۔ تو بہرحال فرصتیں ہیں عزیزو جو ہاتھ سے نکل رہی ہیں، بعد میں بندہ پچھتاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی جو فرصتیں اللہ نے دی ہیں، جو ٹائم دیا ہے، اس سے بہت ہی آسان انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مبادی و نحو میں جو بحث ہماری چل رہی ہے، آج سوال نمبر اس کا 143 یہ ہم نے پڑھنا ہے آپ کی خدمت میں۔ سوال کیا ہے؟ حل یجوز الفصل بین صیغۃ التعجب و معمولہا، کیا تعجب کے دو صیغوں میں اور ان کے معمولوں کے درمیان فاصلہ جائز ہے؟ سوال، کیا تعجب کے دو صیغوں اور ان کے دو معمولوں کے درمیان فاصلہ جائز ہے؟ سوال ہے۔ جواب عرض خدمت ہے کہ تعجب کے جو دو صیغے ہیں وہ صدر کلام چاہتے ہیں۔ صیغہ تعجب کے لیے صدر کلام ہے، پس ان کا جو معمول ہے وہ ان کے اوپر مقدم نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو تعجب کے دو صیغے پڑھے ہیں ہم نے، ان کا معمول ان صیغہ تعجب کے اوپر مقدم نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، فعل تعجب اور ان کے جو معمول ہیں ان کے درمیان فاصلہ بھی جائز نہیں ہے کہ صیغہ تعجب اور آگے جو ان کے معمول ہوں ان کے درمیان فاصلہ آ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ مگر ایک چیز کو خارج کر رہے ہیں، ظرف اور جار مجرور۔ البتہ ہر ظرف اور جار مجرور نہیں، وہ ظرف اور جار مجرور جو متعلق ہیں فعل تعجب سے، ان کا فاصلہ ہونا جائز ہے۔ ظرف اور جار مجرور جو متعلق فعل تعجب ہیں، ان کا اگر فاصلہ درمیان میں آ جائے، فعل تعجب اور معمولوں کے درمیان ظرف اور جار مجرور جو متعلق خود فعل تعجب ہیں، تو یہ جائز ہے۔ جیسے جناب علی بطور مثال عرض کرتا ہوں آپ بھائیوں کی خدمت میں، ما احسن بالرجل ان یصدق، یہاں دیکھ لو یہ ما احسن صیغہ تعجب ہے، ما افعل کے وزن پر ہے، ان یصدق یہ معمول ہے، ان کے درمیان جار مجرور کا فاصلہ آ گیا ہے بالرجل،
یہ جائز ہے، کیونکہ بالرجل جو جار مجرور ہیں ان کا جو تعلق ہے اور متعلق ہے وہ فعل ہے، یہ یا ثنا فعل تعجب کے یہ متعلق ہے، اس لیے اس کا فاصلہ جائز ہے۔ یا اگلی مثال میں آپ دیکھیں اقبا بہی ان یکذبا، یہ بہی جو جار مجرور ہے اس کا فاصلہ آ گیا ہے اقبا، ٹھیک ہے، اور ان یکذبا جو معمول ہے اس کے درمیان، تو یہ جار مجرور بہی کا تعلق اقبا جو فعل تعجب ہے اس کے ساتھ ہے، لہذا فاصلہ جائز ہے۔ کیا بھلا عرض کیا ہے اپنے عزیزوں کی خدمت میں کہ آغا جان صیغہ تعجب صدر کلام چاہتے ہیں، پس صیغہ تعجب کے جو معمول ہے اس کو اس پر مقدم نہیں کر سکتے، اور اسی طرح فعل تعجب اور ان کے معمول کے درمیان فاصلہ بھی جائز نہیں ہے، مگر ظرف اور جار مجرور، وہ ظرف اور جار مجرور جس کا تعلق اور وہ متعلق کس کے ہے؟ فعل تعجب کے ہے۔ ظرف اور جار مجرور جو متعلق خود فعل تعجب ہے یہ ہونا، تو اس کا فاصلہ لانا جائز ہے، یعنی کس میں؟ صیغہ تعجب اور اس کے معمول میں فاصلہ جار مجرور اور ظرف جس کا تعلق فعل تعجب سے ہے یہ لانا جائز ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اس کے بعد ہے جی فوائد ہے۔ فوائد کے اندر دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ جار مجرور یا ظرف اگر متعلق خود فعل جو صیغہ تعجب ہے اس کے ساتھ نہ ہو تو پھر لانا جائز نہیں ہے۔ اوپر والے مطلب سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا، یعنی ظرف اور جار مجرور جس کا تعلق صیغہ تعجب سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو درمیان میں لانا جائز نہیں ہے۔ یہ جناب پہلا جو فائدہ ہے نا اس کے اندر یہ مطلب بیان کیا ہے۔ دوسرا جو فائدہ ہے اس میں فرما رہے ہیں کہ کلام فصیح میں یہ بات وارد ہوئی ہے، صیغہ تعجب، صیغہ فعل تعجب یعنی تعجب کے جو دو فعل ہیں، تعجب کے جو دو صیغے ہیں ان کے اور ان کے معمولوں کے درمیان ندا کا فاصلہ لانا جائز ہے۔ کلام فصیح میں یہ وارد ہوا ہے، صیغہ تعجب اور ان کے معمولوں کے درمیان ندا کا فاصلہ لانا جائز ہے۔ یہ انشاءاللہ مثال آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے، توجہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لصیغۃ التعجب صدر الکلام فلا یقدم المعمول علیہما۔ لصیغۃ تثنیہ تھا نا، نون گر گئی ہے اضافت کی وجہ سے۔ لصیغۃ التعجب صدر الکلام، تعجب کے دو صیغوں کے لیے صدر کلام ہے۔ فلا یقدم المعمول علیہما، پس معمول کو علیہما ان صیغہ تعجب جو ہیں دو ان پر معمول کو مقدم نہیں کیا جائے گا۔ فلا یقدم المعمول علیہما، پس معمول کو علیہما ان دو صیغہ تعجب پر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ لَا يُفْصَلُ بَيْنَ فِعْلِ التَّعَجُّبِ، یہ مفعول لے نہیں ہے، یہ معمول لیہما ہونا چاہیے یہ لفظ، بین فعل التعجب و معمول لیہما۔ اور اسی طرح فاصلہ دو صیغہ تعجب اور ان کے معمولوں میں جو ہے نہیں صحیح، یعنی نہیں جائز ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح لا یفصل، فاصلہ نہ ہو، بین فعل التعجب و معمولہما، تعجب کے دو صیغوں اور ان کے دو معمولوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو، الا، مگر اگر جان نکال رہا ہے ایک چیز کا فاصلہ، الا بالظرف والمجرور بالحرف متعلقین بالفعل،
مگر ظرف اور مجرور یعنی جار مجرور جو ہے متعلقین بالحرف جن کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، فعل یعنی فعل تعجب کے ساتھ ہے، اس کا فاصلہ لانا جائز ہے۔ نحو جیسے ما احسن بالرجل ان یصدق، یہاں پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ما احسن صیغہ تعجب ہے، ان یصدق کا معمول ہے، اس کے درمیان بالرجل جار مجرور کا فاصلہ ہے اور یہ جار مجرور کا تعلق احسن کے ساتھ ہے۔ ما احسن بالرجل ان یصدق، آدمی کے لیے یہ کتنا اچھا ہے، ان یصدق کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ ما احسن بالرجل آدمی کے لیے کتنا اچھا ہے، ان یصدق کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ وَأَكْبَى بِهِ ان یُكَذَّبَ، اکبا بہی انسان کے لیے کتنا کبھی ہے، ان یُكَذَّبَ کہ اس کی تکذیب کی جائے، اس کو جھٹلایا جائے۔ یہاں بھی وہی بات ہے جان، بے جار مجرور کا تعلق اس اکبا کے ساتھ ہے، لہذا فاصلہ لانا جائز ہے۔ فوائد: لا یجوز ان یقال ما احسن بمعروف امرا، ولا یعنی ولا یقال ما احسن عندک جالسا، لا یجوز جائز نہیں ان یقال کہا جائے ما احسن بمعروف امرا، ٹھیک ہے، یہ کہنا جائز نہیں ہے۔ ولا یعنی اگر یقال ولا یقال ما احسن عندک جالسا، اور یہ بھی مطلب جائز نہیں ہے کہ کہا جائے ما احسن عندک جالسا، کیوں اگر جان؟ علت لا یجوز، لا یجوز کیوں؟ لأن المجرور والظرف غیر متعلقین بالفعل، اس لیے کہ مجرور یعنی جار مجرور، والظرف غیر متعلقین بالفعل، یہ متعلق فعل نہیں ہیں فعل تعجب کے، بل بالمفعول، بلکہ مفعول کے متعلق ہیں۔ کیسے بھلا؟ ما احسن بمعروف، یہ جو بے معروف ہے اس جار مجرور کا تعلق امرن سے ہے، امر جو کہ احسن کا مفعول ہے، اور اگلی مثال میں ما احسن عندک جالسا، عندک جو ظرف ہے یہ متعلق مفعول جالسان کے ہے جو احسن کا مفعول ہے۔ یہ بات بتا رہا ہے کہ بل بالمفعول، بلکہ جار مجرور اور ظرف کا تعلق مفعول کے ساتھ ہے، یعنی اس پہلی مثال میں امرن کے ساتھ ہے، دوسری میں جالسان کے ساتھ ہے۔ یعنی ایسے ما احسن امرن بمعروف ہو، امر بالمعروف کتنا اچھا ہے، اور اگلی مثال میں یہ کہ ما احسن جالسن عندک کتنا اچھا ہے، جالسن عندک جو آپ کے پاس بیٹھا ہے کتنا اچھا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اس بات کو سن لیں کہ یہ جو ظرف اور جار مجرور ہے اگر اس کا تعلق خود فعل تعجب کے ساتھ ہے تو فاصلہ آ سکتا ہے درمیان میں صیغہ تعجب اور معمول کے، لیکن اگر اس کا تعلق صیغہ تعجب سے ہے نہیں ہے تو پھر لانا درمیان میں جائز نہیں ہے۔ یہ وہی بات کی ہے، لا یجوز ان یقال ما احسن بمعروف امرا، ولا یقال، میں یقال لگا رہا ہوں، ما احسن عندک جالسا، جائز نہیں ہے کہ کہا جائے ما احسن بمعروف امرا، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کہا جائے ما احسن عندک جالسا، کیوں؟ علت لا یجوز لأن المجرور والظرف غیر متعلقین بالفعل، اس لیے کہ مجرور جار مجرور اور ظرف متعلق فعل نہیں ہیں بل بالمفعول، بلکہ مفعول کے متعلق ہیں۔ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ما احسن بمعروف امرن میں معروف امرن کے متعلق ہے جو کہ مفعول ہے احسن کا، اور اگلی مثال میں عندک جالسن کے متعلق ہے جو کہ جناب مفعول ہے احسن کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو فائدہ عرض کیا ہے کہ تعجب کے دو فعلوں اور معمولوں کے درمیان ندا کا فاصلہ وارد ہوا ہے، وہ بات ہے۔ وقد ورد
فی الکلام الفصیح ما یدل علی جواز الفصل بین فعلی التعجب و معمولہما بالنداء قد ورد فی الکلام الفصیح، بتحقیق کلام فصیح میں وارد ہوا ہے کیا؟ ما یدل علی جواز الفصل بین فعلی التعجب و معمولہما بالنداء، جو دلالت کرتا ہے کہ فاصلہ تعجب کے دو فعلوں اور ان کے دو معمولوں کے درمیان ندا کا لانا جائز ہے۔ بتحقیق کلام فصیح میں وارد ہوا ہے ما ایک ایسی چیز جو دلالت کرتی ہے کہ فاصلہ لانا تعجب کے دو فعلوں اور ان کے دو معمولوں کے درمیان ندا کا فاصلہ لانا جائز ہے۔ نحو جیسے اعزز علیہ ابل یکذان، یہ ہے یا ابل یکذان ان اراکا صریحا مجدلا، یہاں آپ دیکھیں اعزز علیہ صیغہ ہے، تعجب ہے، ان اراکا صریحا مجدلا آگے یہ اس کا معمول ہے، اور درمیان میں ابل یکذان کا فاصلہ آ گیا ہے جو کہ ندا ہے یا ابل یکذان ہے، اس کا فاصلہ آ گیا ہے کیونکہ یہ کلام فصیح میں وارد ہوا ہے۔ اعزز علیہ میرے لیے کتنا سخت ہے، یا ابل یکذان اے ابل یکذان، ان اراکا صریحا مجدلا کہ میں آپ کو دیکھوں گرا ہوا خون آلود، مجدلا خون آلود، صریحا گرا ہوا۔ اعزز علیہ میرے لیے کتنا سخت ہے اے ابل یکذان کہ میں آپ کو دیکھوں در حالانکہ جو ہے خون آلود ہے اور گرا ہوا ہے۔ یہ ظاہراً اشارہ عمار یاسر کی طرف ہے، عمار یاسر کی طرف اشارہ یہ ہے، اعزز علیہ یا ابل یکذان ان اراک صریحا مجدلا۔ تمام ہو گیا میرے عزیز و سوال، ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ تھا کہ سوال ہمارا یہ تھا کہ تعجب کے دو صیغوں اور ان کے جو معمول ہیں ان کے درمیان فاصلہ جائز ہے یا نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ نہ بھائی نہ، تعجب کے دو صیغے تو صدارت کلام چاہتے ہیں، معمول جو ہے ان کے اوپر مقدم نہیں ہو سکتا ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی کی ہے کہ تعجب کے دو صیغوں اور ان کے معمول میں فاصلہ بھی لانا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ظرف اور جار مجرور ہو جن کا تعلق خود فعل تعجب سے ہے تو وہ فاصلہ ہو سکتا ہے، اگر ظرف اور جار مجرور کا تعلق فعل کے ساتھ نہ ہو تو پھر جو ہے نا درمیان میں لانا جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایک آخری فائدہ یہ تھا کہ آغا جان کلام فصیح میں وارد ہوا ہے تعجب کے دو صیغوں اور معمول میں ندا کا فاصلہ آیا ہے جیسا کہ عرض کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا مطلب آغا جان توجہ کرنا، اگلا مطلب ہمارا سوال نمبر 144 ہے، کیف العمل اذا اردت التعجب فی الماضی او المستقبل؟ کیف العمل، کیسے عمل کرو گے جب آپ تعجب کا ارادہ کریں ماضی میں یا مستقبل میں، یعنی جب آپ تعجب کا ماضی میں ارادہ کرنا چاہ رہے ہیں، ماضی میں تعجب کا ارادہ، یا مستقبل میں تعجب کا ارادہ کریں تو کیا کرو گے؟ کیف العمل، کیا عمل انجام دو گے؟ توجہ فرمانا، جب جواب عرض کر رہا ہوں، جب تعجب کا ارادہ کیا جائے گزشتہ سے، یعنی وہ چیز جو گزر گئی ہے، تو طریقہ کار آگا جان یہ ہم نے کرنا، یہ عمل انجام دینا ہے۔ جب تعجب کا ارادہ کریں گزری ہوئی چیز سے تو کانا زیدہ کو داخل کرنا ہے، ما اور افعل، ما افعلہ تھا نا صیغہ تعجب، یہ کام ہم نے انجام دینا ہے کہ کانا زیدہ کو ما اور افعل والا جو صیغہ ہے اس کے درمیان میں لے آئیں، یہ کام انجام دیں۔ دوبارہ جب تعجب کا ارادہ کریں جو چیز گزری ہے تو کیا کریں؟ کانا زیدہ کو داخل کریں ما اور افعلہ کے درمیان، جیسے جناب دیکھو ما کانا آسن الریاضہ، ما آسنا افعلہ کے درمیان کانا لے کر آئے ہیں، یہ کام کرنا ہے، ما اور افعلہ کے درمیان کانا لگانا ہے اگر تعجب کا ارادہ کیا ہے ماضی سے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ارادہ کریں تعجب کا استقبال سے، ماضی سے نہیں،
مستقبل آنے والے سے جو ہے تعجب کا ارادہ کریں تو پھر کیا بھلا کام کریں گے ہم؟ پھر فرماتے ہیں یکونوں کو نا آپ یکونوں کو وہ افعلا جو ہے اس سے مؤخر کریں گے اور یکونوں سے پہلے جو ہے نا مائے مصدریہ لگا دیں گے، ما اور افعلا کے درمیان نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے جان؟ یکونوں کو افعلا کے بعد ملائیں، یکونوں کو افعلا کے بعد ملائیں اور اس یکونوں سے پہلے مائے مصدریہ لگا دیں۔ جیسے مثال دیتا ہوں، ما آسنا ما یکونو لکاؤنا، توجہ کی ہے آپ نے؟ ما آسنا کے درمیان نہیں لائے، ٹھیک ہے، بلکہ ما آسنا کے بعد یکونو اور یکونو سے پہلے ما ہے، یہ لگانا ہے جب تعجب کا ارادہ کیا جائے استقبال میں، تو پھر یکونوں کو بتا رہے ہیں افعلا کے بعد لائیں، ٹھیک ہے، اور اس یکونوں سے پہلے ایک ما لگا دیں، مائے مصدریہ، یہ ہے طریقہ کار۔ پھر عزیزو یہ بات بھی کی ہے کہ یہی کام جو ہم نے مستقبل کے لیے کیا ہے جب تعجب کر رہے تھے، یہی کام نہ ہم ماضی میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب تعجب کر رہے ہوں ماضی سے تو اس میں بھی یہ طریقہ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مائے مصدریہ کانا پر لگا دیں اور اس کو ما افعلا کے بعد لے کر آ جائیں، یہی مستقبل والا طریقہ نا، یہ ماضی میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی یہی مائے مصدریہ کانا پر لگا کر اور اس سیغہ کے ما آسنا وغیرہ کے بعد اس کو لے کر آ جائیں، نہ درمیان میں لے کر آ جائیں، یہ کام جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب علی فائدہ ہے، اس کو پڑھیں گے، توجہ آپ فرما لیں اس مطلب کی۔ اذا اردت التعجب مما مضى فادخل کان زائدہ بین ما و افعلا، جب آپ تعجب کا ارادہ کریں مما مضى، وہ چیز جو گزر گئی گزرے ہوئے سے، فادخل کان زائدہ بین ما و افعلا، تو کان زائدہ کو داخل کرو ما اور افعلا کے درمیان، نحو ما کان احسن الریاضہ، یہاں ما اور احسن افعلا کا وزن ہو گیا، درمیان میں کان آ گیا ہے، ما کان احسن الریاضہ، باغ جو ہے کتنا زیبا اور اچھا تھا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ التَّعَجُّبَ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، اور جب آپ ارادہ کریں تعجب کا استقبال میں، آنے والے زمانے میں، اخرتا یکونو ان افعلا، تو آپ یکونو کو مؤخر کریں گے افعلا سے، مسبوقتاً بے مل مصدریہ، اور اس یکونو سے پہلے لائیں گے مائے مصدریہ کو، نحو ما آسنا ما یکونو لکاؤنا، توجہ کی ہے، ما آسنا کے بعد دیکھو یکون میں اور اس سے پہلے ما لے کر آئے ہیں، ما آسنا ما یکونو لکاؤنا، کتنی اچھی تھی، ٹھیک ہے، ما یکونو لکاؤنا، ہماری آئندہ کی ملاقات کتنی اچھی تھی۔ وَيَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَاضِي أَيْضًا، اور یہ ذالک یہی مطلب جائز ہے فی الماضی ایضاً، ماضی میں بھی، ذالک کا اشارہ کیا ہے بھلا؟ یہی بات جو مستقبل کے لیے کی ہے کہ مائے مصدریہ لگا دیں یکونوں پر، تو یہی کام ماضی میں بھی جائز ہے، یعنی کانا پر مائے مصدریہ لگا دیں گے اور اس کو ما افعلا والے سیغے کے بعد لائیں گے۔ وَيَجُوزُ ذَلِكَ، یہی مائے مصدریہ لگانا ماضی میں بھی جائز ہے، ایضاً اس لیے کہا نا جس طرح مستقبل میں ہے ماضی میں بھی ہے، نحو ما آسنا ما کانا لکاؤنا، دیکھ لو ما آسنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد نا ما کانا لائے ہیں اور پھر آگے لکاؤ نہ ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ ما آسنا ما یکون لکاؤنا میں جو لکاؤنا ہے وہ فاعل ہے یکونوں کا، یہ بھی مطلب مد نظر ہے۔ اب یہاں نا میرے عزیز بھائیوں، ٹھیک ہے، فائدہ پڑھنے سے پہلے یہاں انہوں نے ایک ترکیب کی ہے، حاشیے کے اندر ہے، توجہ فرمائے نا،
ما آسن ما یکون لقاؤنا کی انہوں نے ترکیب ہمیں کر کے دی ہے حاشیہ میں، اس پہ دھیان دیں پھر میں نا فائدہ پڑھتا ہوں۔ وہ کیا بتا رہے ہیں؟ ما آسن یکون لقاؤنا کی ترکیب، ما کہتے ہیں مبتدا ہے، نکرہ ہے، تامہ ہے۔ ما مبتدا، نکرہ، تامہ۔ آسنا فعل ماضی ہے، اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو اس کا فاعل ہے آسنا کا، واجبی طور پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر آ رہا ہے ما مصدریہ ہے، یکون و تامہ ہیں۔ ما اور اس کا جو صلہ ہے وہ تاویل مصدر میں ہو کر مفعول بہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ آسنا کا مفعول بہ ہی بنے گا ما یکونو۔ اور لقاؤنا آگے کیا ہے؟ لقاؤنا فاعل ہے یکونو کا، لقاؤنا فاعل ہے یکونو کا، اور ضمیر نا مضاف الیہ ہے، محل جر میں ہے بالمضاف کی وجہ سے۔ اور یہ پورا جملہ جو ہے یہ جناب آسنا جملہ جو ہے، جملہ تو آسنا، یہ جملہ جو بن گیا یہ جملہ فعلیہ ہے، محل رفع میں خبر بن رہی ہے مبتدا کی، مبتدا جو ما کو نہیں بنایا مبتدا، اس کی خبر بن رہی ہے۔ سن لیں ابھی پڑھتا ہوں۔ ما ترکیب کر رہا ہوں، ما آسنا ما یکون لقاؤنا، جی ما مبتدا نکرۃ تامۃ، ما مبتدا ہے، نکرہ ہے، تامہ ہے۔ و آسنا فعل ماض، آسنا فعل ماضی ہے، و فاعلہ مستتر فیہ، اور اس کا فاعل اس میں مستتر ہے آسنا میں، وجوباً واجبی طور پر، علی خلاف الاصل، اصل کے خلاف۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ ضمیر کا اس کے اندر مستتر کرنا جائز ہے نہ واجب ہے۔ اصل یہ کہتی ہے کہ جائز ہونے چاہیے نہ واجب، لیکن اس اصل کے خلاف ضمیر کا مستتر ہونا واجب ہے۔ و ما مصدریتن، کون سا ما؟ ما یکون میں ما مصدریتن، و یکون تامتن، یکون تامہ ہے۔ و ما وصلتها، ما اور اس کا آگے صلہ، فی تعویل مصدر مفعول بہ لآسنا، مصدر تعویل مصدر میں ہو کر مفعول بہ ہی ہے آسنا کا۔ واللقاؤنا فاعل یکون، لقاؤنا اگلا فاعل ہے یکون کا، والضمیر نا جو ہے مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، فی محل الجر بالمضاف، مضاف کی وجہ سے محل جر میں ہے، کیونکہ لقا مضاف ہوگا نا تو نا مجرور ہوگی۔ والجملۃ آسنا، یہ جملہ آسنا، ٹھیک ہے، یہ سارا جملۃ فعلیہ، جملہ فعلیہ ہے، فی محل رفع، محل رفع میں ہے، خبر المبتدا، مبتدا کی خبر ہے۔ کون سا مبتدا؟ وہ ما جو مبتدا بنایا تھا اس کا یہ اگلا جملہ سارا خبر بن رہا ہے۔ والتقدیر، اور تقدیر اس کی یہ ہے مقدر، اور جو تقدیر میں ہے وہ یہ ہے ما احسنا کونا لقاؤنا، ما احسنا کونا لقاؤنا، ٹھیک ہے نا۔ ما مبتدا، آسنا وہی فعل، ضمیر فاعل اس کے اندر، کونا لقاؤنا اگلا بن رہا ہے مفعول۔ وقس علی ذالک اعراب ما احسن ما کان لقاؤنا، فرما رہے ہیں کہ اگر اسی پر قیاس کرو، یہ جو ما احسن ما یکون لقاؤنا کی ترکیب کی ہے اسی پر قیاس کرو، کس کو؟ اعراب ما احسن ما کان لقاؤنا، اعراب ما احسن ما کان لقاؤنا کی ترکیب بھی من نوعان اسی طرح کرو۔ آگے جناب اگلی بات، فائدہ تن، فائدہ تن جناب یہ بتا رہے ہیں کہ آگا جو کانا نہیں یہاں لگ رہا، کانا جو یہاں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تامہ ہیں، اور اس کے بعد جو مرفوع ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، کانا تامہ ہے اور اس کے بعد آنے والا اس کا فاعل ہے۔ اور اسی طرح جناب یکونو بھی ہے، یہ یکونو بھی تامہ ہے، جس سے پہلے مائے مصدری ہوتا تھا وہ بھی تامہ ہے۔ فائدہ تن، فائدہ تن غیر ان کان ہونا تکونو تامتن رافعتن ما بعدها علی الفاعلیت، منتہا کانا یہاں یہ اوپر بیان کیا ہے تامہ ہے، رافعتن ما بعدها اپنے بعد والے کو رفع دے رہا ہے، علی الفاعلیت فاعلیت کی بنا پر اپنے بعد والے کو رفع دے رہا ہے، جیسے وہ لکھاؤ نا میں یکون نے اس کو مطلب ہے رفع دیا تھا، رافعتن ما بعدها، ٹھیک ہے،
काना होना तकून तामतन, काना यहाँ ताम है, राफ़िअतन मा बअदा रफ़ा देता है अपने बाद वाले को फ़ाइलियत की बिना पर। वक़ज़ा हुक्म यकूनो अल मसबूक़तो बिमल मसदरिया, और इसी तरह हुक्म यकूनो का जिससे पहले माए मसदरिया है, और इसी तरह हुक्म यकूनो का ये नहीं किया यकूनो भी तामा है जिससे पहले माए मसदरिया है। अगली बात आगे जान, वला यजूज़ो अन तकूला मा यकूनो अहसन रियाज़ा, ये जायज़ नहीं है कि तुम कहो मा यकूनो अहसन रियाज़ा, यानी मतलब ये करो कि यकूनो को मा और अगला अफ़अला जो सीगा है उसके दरमियान में लेकर आ जाओ, जिस तरह आपने किया था, भला किस में, माजी में नहीं किया था। माजी में काना को मा और अफ़अला के दरमियान लाए थे, काना को मा और अफ़अला के दरमियान लाए थे। वही काम इस में नहीं कर सकते हैं कि यकूनों को आप दरमियान में लाएं, मा और बाद वाला अफ़अला वाला सीगा के दरमियान लेकर आ जाएं। नहीं नहीं, वो काना में तो ठीक है, काना में तो दोनों बातें हो गई थी कि मा और अफ़अला के दरमियान भी आ सकता था और यकून वाले तरीके के मुताबिक भी, ठीक है, कि यकून जो है उससे पहले माए मसदरिया लगा दें और अफ़अला के बाद आ जाए, ठीक है। काना में तो वो दोनों तरीके लग गए थे, लेकिन इसमें बस यही है कि जो है मा अफ़अला के बाद ही ये आएगा, ये यकून दरमियान में नहीं आ सकता जान। वला यजूज़ु अन तकूला, जायज़ नहीं है कि तुम कहो मा यकून अहसन रियाज़ा, बल्कि सही ये है से कहो मा आसना, मा आसना मा यकून रियाज़, ये ठीक है। उस तरह मा यकून आसन रियाज़ा ठीक नहीं, इस तरह कहना चाहिए मा आसना मा यकून रियाज़। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहें। सलामती हो आप अज़ीज़ों की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।